السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین 17 ایپیسوڈ کے دوسرے ٹریلر کے ان مناظر پر تفصیل سے بات کرتے ہیں جو کہ پچھلی ویڈیو میں ہم سے رہ گئے تھے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین اگر غور کیا جائے تو اس منظر میں سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب کیسے ہوا؟ کیا قلعے کے اندر کسی نے غداری کی یا پھر دشمنوں کی خفیہ سازش اتنی مضبوط تھی کہ عثمانی سپاہی سنبھل ہی نہ سکے؟ یہاں ایسا لگتا ہے کہ شہنشاہ سردار اور دمرحان بے جیسے دشمنوں نے پہلے ہی سے منصوبہ بنا لیا ہے کہ اورحان کو کمزور کرنے کے لیے ان کے مضبوط قلعوں پر قبضہ کیا جائے، اور اگر ایسا ہے تو کاراجہ حصار کا گرنا صرف شروعات ہو سکتی ہے۔ لیکن تاریخ اور ڈرامے دونوں ہمیں ایک بات ضرور سکھاتے ہیں، عثمانی کبھی دیر تک شکست قبول نہیں کرتے۔ اگر کاراجہ حصار واقعی دشمن کے قبضے میں گیا ہے تو یقیناً سلطان اورحان اسے واپس لینے کے لیے ایک ایسا منصوبہ بنائیں گے جو دشمن کے خوابوں کو چکناچور کر دے گا۔ اس منظر کے ذریعے ناظرین کے دل میں بے چینی بھی پیدا ہوتی ہے اور تجسس بھی، کیونکہ اب سب کی نظریں اس بات پر ہوں گی کہ سلطان اورحان اس صورتحال کا جواب کیسے دیں گے۔ کیا وہ فوری حملہ کریں گے یا پہلے دشمنوں کی اصل سازش کو بے نقاب کریں گے؟ ایک اور دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ محمد بے کی یہ فتح وقتی بھی ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ اس وقت خود کو فاتح سمجھ رہا ہو، مگر آنے والے لمحوں میں اورحان کی تلوار اس غرور کو خاک میں ملا دے۔ یوں یہ منظر دراصل آنے والے ایپیسوڈ کے بڑے تصادم کی بنیاد رکھتا ہے۔ کاراجہ حصار کا قلعہ اب صرف ایک عمارت نہیں رہا، بلکہ عزت، اقتدار اور انتقام کی جنگ کا مرکز بن چکا ہے۔ ٹریلر کے اگلے منظر میں کہانی اچانک ایک انتہائی تیز رفتار اور سنسنی خیز موڑ اختیار کر لیتی ہے۔ منظر ہمیں ایک بندرگاہ کے کنارے لے جاتا ہے جہاں تنگ و تاریک گلیاں، نمکین ہوا اور سمندر کی لہروں کی آواز ایک عجیب سا خوفناک ماحول پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ اسی ماحول کے درمیان اورحان بے اپنے چند وفادار سپاہیوں کے ساتھ تیزی سے ایک سمت میں دوڑتے نظر آئے ہیں۔ ان کے ساتھ شہزادی اسپورچا بھی موجود ہے۔ سب کے چہروں پر سنجیدگی اور عجلت صاف نظر آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ نہایت خطرناک مشن پر نکلے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان کے قدموں کی چاپ گونج رہی ہو، سپاہیوں کی سانسیں تیز ہو چکی ہے اور ہر طرف ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دشمن ہر سائے میں چھپا بیٹھا ہو۔ اسی لمحے اچانک دور کڑا ایک پراسرار شخص نظر آتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں آگ میں جلتا ہوا تیر ہوتا ہے۔ وہ لمحہ بھر کے لیے نشانہ لیتا ہے اور پھر پورے زور سے وہ تیر بندرگاہ کے کنارے کی طرف پھینک دیتا ہے۔ چند لمحوں کے لیے ایک عجیب سی خاموشی چھا جاتی ہے اور پھر اچانک ایک زوردار دھماکہ پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ آگ اور دھوئیں کے بادل آسمان کی طرف اٹھتے ہیں اور دشمن کے کئی سپاہی وہیں زمین پر گر جاتے ہیں۔ اسی دھماکے سے دشمن کی صفوں میں شدید افراتفری پیدا ہوتی محسوس ہوتی ہے۔ سپاہی ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں اور چیخ و پکار کی آوازیں فضا میں گونجنے لگتی ہیں۔ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ حملہ دراصل اورحان بے کی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ دشمن کو تنگ گلیوں میں لا کر اچانک حملہ کرنا ایک نہایت ذہین جنگی چال ثابت ہوگی۔ اسی ہنگامے کے دوران ایک اور اہم منظر دکھایا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دمرحان بے بھی اس معرکے کے دوران موجود ہیں۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ اور نفرت کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ وہ دل پر زخمی دکھائی دیتا ہے اور اس کی آنکھوں میں بدلے کی آگ مزید بھڑک چکی ہوتی ہے۔ وہ غصے سے اورحان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میں تم سے اس کا بدلہ لیے بغیر نہیں مروں گا۔ یہ الفاظ صرف ایک دھمکی نہیں بلکہ آنے والے خونریز جنگ کی پیشنگوئی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ دمرحان بے اب اس لڑائی کو ذاتی دشمنی میں بدل چکا ہے۔ اس منظر کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہاں جنگ صرف تلوار سے نہیں بلکہ چالاکی اور حکمت عملی سے بھی لڑی جائے گی۔ اورحان بے واضح طور پر دشمن کو کمزور کرنے کے لیے غیر متوقع طریقے استعمال کریں گے۔ لیکن ناظرین، اس کے ساتھ ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے، کیا یہ دھماکہ واقعی دشمن کے منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے تھا یا پھر یہ صرف ایک بڑے طوفان کا آغاز ہے؟ کیونکہ جب دشمن کے درمیان دمرحان جیسے ضدی اور انتقامی لوگ موجود ہوں تو جنگ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتی۔ ممکن ہے کہ اس حملے کے بعد دمرحان اور شہنشاہ سردار مزید خطرناک منصوبے بنائیں، اور اگر ایسا ہوا تو سلطان اورحان کو پہلے سے بھی زیادہ سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یوں یہ منظر نہ صرف ایک زبردست ایکشن سیکوینس دکھاتا ہے بلکہ آنے والی ایپیسوڈ میں انتقام، سیاست اور خونریز جنگوں کی بنیاد بھی رکھ دیتا ہے۔ ناظرین، ٹریلر کے اگلے منظر میں فضا ایک بار پھر بدلتی ہے اور ہمیں ایک گھنے اور پراسرار جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے۔
درختوں کی لمبی قطاریں، زمین پر بکھرے پتے اور ہوا کی سرسراہٹ اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ یہاں کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ اسی جنگل کے راستے پر اورحان بھی اپنے وفادار سپاہیوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار نہایت تیز رفتاری سے آگے بڑھتے نظر آئے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے گھوڑوں کے سموں کی آواز چیرتی ہوئی گونج رہی ہے۔ سپاہیوں کے چہروں پر سنجیدگی اور عزم صاف جھلک رہا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اب یہ لڑائی محض ایک جنگ نہیں بلکہ سلطنت کی مستقبل کا فیصلہ کرنے والی جنگ بن چکی ہے۔ اورحان بھی سب سے آگے ہیں، ان کے چہرے پر جلال، آنکھوں میں آگ اور لہجے میں ایسا عزم ہے جو ہر سپاہی کے دل میں حوصلہ بھر دیتا ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ وہ صرف ایک سردار نہیں بلکہ ایک ایسا رہنما ہے جو اپنے لوگوں کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ اسی دوران اورحان بھی کی آواز جنگل کی فضا میں گونجتی ہے۔ وہ انتہائی مضبوط اور پرعزم لہجے میں کہتے ہیں، چاہے میرا خون آخری قطرے تک کیوں نہ بہہ جائے، میں تم سے اس کی قیمت وصول کروں گا شاہنشاہ سردار۔ یہ الفاظ صرف غصے کا اظہار نہیں بلکہ ایک اعلان جنگ ہے۔ یہاں واضح ہو جاتا ہے کہ اورحان کے دل میں شاہنشاہ سردار کی غداری کے خلاف شدید غصہ بڑھ اٹھا ہے، کیونکہ ایک زمانے میں جو لوگ عثمانی ریاست کے ساتھ کھڑے تھے اب وہی دشمن کے ساتھ مل کر سلطنت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی منظر میں سب سے اہم چیز اورحان بیگ کی قیادت اور ان کا عزم ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ دشمن طاقتور ہے، سازشیں گہری ہیں اور راستہ آسان نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود ان کے لہجے میں خوف یا ہچکچاہٹ کا کوئی نشان نہیں ہے۔ یہی وہ خصوصیت ہے جو انہیں ایک عام سردار سے ایک حقیقی سلطان بناتی ہے۔ اسی منظر کو دیکھ کر یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں جنگ صرف میدان میں نہیں بلکہ ذہنوں اور منصوبوں میں بھی لڑی جائے گی۔ شاہنشاہ سردار نے جس طرح خفیہ سازشوں کا جال بچھایا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اورحان کو سیدھے مقابلے میں شکست دینے کے بجائے دھوکے اور چالاکی سے ختم کرنا چاہتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اورحان بھی اب پہلے جیسے سادہ نہیں رہے۔ وہ دشمن کے ہر وار کا جواب دینے کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ منظر اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ جلد ہی اورحان اور شاہنشاہ سردار کے درمیان براہ راست ٹکراؤ ہوگا، اور جب یہ دو طاقتیں آمنے سامنے آئیں گی تو یقیناً اس جنگ کے اثرات پورے علاقے پر پڑیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اورحان بھی واقعی شاہنشاہ سردار کو شکست دے پائیں گے، یا پھر دشمن نے ان کے لیے کوئی ایسا جال بچھا رکھا ہے جس سے نکلنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ ٹریلر کے باقی مناظر یہ اشارہ دیتے ہیں کہ دشمن اس بار پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک منصوبہ بنا چکا ہے۔ یوں یہ منظر نہ صرف ایک جنگی مہم کی شروعات کو ظاہر کرتا ہے بلکہ آنے والی قسط میں بدلہ، عزت اور اقتدار کی فیصلہ کن جنگ کی بنیاد بھی رکھ دیتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو چونکہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے اس شاندار ٹریلر کے مزید رہ جانے والے پرتجسس مناظر پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔